الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، میں کافی دنوں پہلے یہ بات سمجھ چکا تھا کہ یہ شخص ایک ذہنی مریض ہے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سوائے گالیاں بکنے کے اور کچھ نہیں کرتا، نہ یہ کوئی علمی بات کرتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی حق بات کر رہا ہے، یا پھر یہ بات کرے جس سے ہمیں گمان بھی ہو کہ یہ قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے، سوائے غلط قسم کی انالوجیز بنانے کے، جھوٹے اور گھڑے ہوئے واقعات بیان کرنے کے، اور ان میں سے ڈھیر ساری جو ہیں وہ گندی اور ننگی قسم کی گالیاں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا یہ شخص۔ پہلے میں نے جب اس شخص کو یوٹیوب کے اوپر سنا تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مخالفین جو دوسرے ہیں ان کی طرح یہ بھی ایک مخالف ہے، اور اسی طرح کی باتیں یہ انجینئر صاحب کے خلاف کرتا ہے جس طرح کی دوسری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب اس شخص نے گالیاں نکالنی شروع کی تب میں نے اس کو بالکل سیریس نہیں لیا، اور میں نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ جاہل ہے اور اپنی جہالت میں آ کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور ساتھ میں گندی اور ننگی گالیاں نکالتا ہے، تو میں نے اس کو بالکل سیریس نہیں لیا۔ میں نے تب بھی اس شخص کو سیریس نہیں لیا جب اس نے حماد چیمہ بھائی کے وہ زد و کوب کیا اور ان پر ایسا اٹیمپٹ کیا۔ میں نے یہی سمجھا کہ اس طرح کی ذہنیت کا شخص اس طرح کا کام کر سکتا ہے، تو میں نے اس کو بالکل سیریس نہیں لیا۔ لیکن میں نے اس کو سیریس تب لیا جب یہ نیو ٹی وی کے اوپر آیا اور اس نے وہاں انٹرویو دیتے ہوئے ایک ایسی بات کی، اپنا ایسا موقف رکھا جس سے مجھے پتہ چلا کہ یار اس کے اندر بھی کوئی حق کی بات مل سکتی ہے۔ اس نے حماد چیمہ کو جو زد و کوب کیا اس نے ایکسپلینیشن دیتے ہوئے کہا کہ بھائی میں نے اسے اس لیے زد و کوب کیا ہے کیونکہ اس نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں غلط طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنایا ہے، اور غلط طرح کی ایٹیٹیوڈ سے اس نے بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں اس نے توہین کی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو زد و کوب کیا، تو اس کی بات جسٹیفائی تھی، اسی لیے میں نے تب اس کے بارے میں ایک ویڈیوز بنائی، اور میں نے سوچا کہ آگے بھی جو ہے حق بات کرے گا وہ میں اسی طرح ویڈیوز کے ذریعے پہنچاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیو، سو مچ حسن ظن ملٹیپلائی بائی زیرو آؤٹ پٹ زیرو، یہ بندہ بالکل نہیں بدل سکا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دو ایسی باتیں رکھوں گا جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ شخص ایک ذہنی مریض ہے۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ذہنی مریض کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے تب اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا بات کی ہے تب اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے، لیکن جب اسے سمجھ میں لگتی ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے تب وہ اس بات سے مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے، اور پھر وہ ضد کے اوپر اڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے۔ احسن باکسر کی ذہنی حالت کے حوالے سے پہلی بات، حماد چیمہ بھائی کو زد و کوب کرنے کے بعد جب اس نے نیو ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیا تب وہاں اس نے ایک بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ پیر افضل قادری صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے اٹھا کر انہوں نے کہا کہ آپ نے آج کے بعد ویڈیوز کے اندر گالیاں نہیں نکالنی، علمی اختلاف کرنا ہے، اور اگر آپ علمی اختلاف نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دیں لیکن گالیاں نہ نکالا کریں۔ تو احسن باکسر نے یہ کہا تھا کہ میں آج کے بعد علمی اختلاف کیا کروں گا، گالیاں نہیں نکالوں گا، لیکن پھر بھی میں اگر برداشت نہیں کر سکا تو اس کو چھوڑ دوں گا۔ وہ ایک تو گالیاں بھی نہ دیا کرو، وہ مجھے منع کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے مجھے باقاعدہ سمجھایا، بٹھایا، اس نے کہا کہ تو نے جتنے جذبات دکھائے تھے دکھا دیے، اب نا بچے تو آرام سے بیٹھ کے نا علمی بات کیا کر، اور اگر تجھ سے علمی بات نہیں ہوتی تو پھر تو نا اپنا کیا نام لیتے ہیں اس چیز سے ہٹ جا۔ پھر میں نے ان کی بات سمجھی اور باقاعدہ اس چیز کا میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی اپنے یوٹیوب چینل پر مجھے وہ مجھ سے حلف لیں گے کہ جی میں آئندہ گالیاں نہیں دوں گا، اور پھر میں ویڈیوز بناؤں گا، اس کے بعد شاید اگر نہیں مجھ سے میں کنٹرول کر سکا تو میں ہٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ بندہ سب کچھ بھول کر اور بھی زیادہ ننگی گالیاں نکالنے لگ گیا اپنی ویڈیوز کے اندر۔ احسن باکسر کی ذہنی حالت کے حوالے سے دوسری بات، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بندے کو جب کسی چیز کی لت پڑ جاتی ہے، کسی بات کی لت پڑ جاتی ہے، تو اس میں وہ اس طرح مگن ہوتا ہے کہ اس کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے کون آ رہا ہے، اس کے باتوں کے اندر، اس کے کام کے اندر کون آ رہا ہے اور وہ کس سے بات کر رہا ہے اور وہ کیسی بات کر رہا ہے، وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ جو بندہ دن میں اتنی گالیاں نکالتا ہو اور ننگی قسم کی گالیاں نکالتا ہو، اسے کیا پرواہ ہوتی ہے کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے، اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے حد کراس کر دی ہے۔ اس کے بعد اس بندے کی حالت اس بندر کسی ہو جاتی ہے جو سارا دن اچھل کود کرتا ہے ایک درخت سے دوسرے درخت کے اوپر، اور وہ اس حد تک عادی ہو جاتا ہے اس اچھل کود کا کہ جب اس کی دم کے اندر چنگاری لگتی ہے، آگ لگتی ہے، تو وہ اسی اچھل کود کی عادت کی وجہ سے پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے اور اپنا ہی گھر جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اور اس شخص نے
उसी तरह की आग अपने ही घर में लगा दी। मुजद्दिदुल आखिर इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी अलैहिस्सलाम, जो कि कुर्ब क़यामत में आएंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक, और वो इस दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे, उनकी शान अक़दस में नंगी गालियाँ निकाली हैं इस शख्स ने। जिन लोगों ने इस शख्स की वो व्हाट्सअप ऑडियो सुनी जिसमें इसने इमाम महदी अलैहिस्सलाम को नंगी गालियाँ दी हैं, वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इसने बार बार 12वां की रट लगाई और 12वें का नाम लिया इस शख्स ने, जबकि आप सब जानते हैं कि 12वें इमाम शियों के नज़दीक और 12वें खलीफा 12वें मुजद्दिद आखिरी मुजद्दिद इस्लाम के ये अहले सुन्नत के नज़दीक मुतफ़िक़ा तौर पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद ये बंदा अपने एक फ़ैन को वीडियो कॉल के अंदर ये बात बताता है कि मैंने तो 12वें का नाम ही नहीं लिया। ये बंदा बिल्कुल मुकर जाता है इस बात से और इसके ऊपर अड़ जाता है कि मैंने 12वें का नाम नहीं लिया, मैंने शियों के इमाम का नाम लिया है। मैंने कहा है शियों का इमाम ये, शियों का इमाम वो, और मैंने गायब बाबे का नाम लिया। जी जी, मैं 12वां इमाम तो कहा ही नहीं, मैंने कहा गायब बाबा। और इस पर बहुत सी ताबीलें बनाई जा सकती हैं और आप कह भी सकते हैं। मजा आया 12वें की गायब 12वां आए, मजा आया गायब 12वें बॉक्सर ने डाल दिया 12वें के मुंह। जबकि ये 12वां बार बार इस बात की रट लगा रहा है। ये इस बंदे की ज़हनी हालत का ये सबूत है कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। ये बंदा क्या बात करता है और उसके बाद इस बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या बात की है, और जब ये पता चलता है कि मैंने क्या बात की है इसको समझ नहीं आती, और जब इसको समझ आती है कि मैंने क्या बात कर दी है उसके बाद ये अपनी बात से मुकर जाता है। तो ये एक ज़हनी मरीज़ है और मेरी और मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की ये अपील है रियासती इदारों से कि वो लोग इसको कम अज़ कम पागल खाने के अंदर दाखिल करवाएँ और इसका ट्रीटमेंट करवाएँ, ताकि ये जब सेहत याब होकर बाहर निकले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हिदायत दे। हम तो इसके लिए दुआ करेंगे। फिर ये कम से कम बंदे दा पुत्र बन के किसी के साथ इल्मी इख्तिलाफ करे और गालियों से गुरेज करे, क्योंकि मेरे भाइयों गालियाँ तो कभी दुनियावी मामले में मसले का हल और जायज़ नहीं समझी जा सकती, तो दीनी मामले में ये कैसे जायज़ समझा जा सकता है कि दीनी मामले में आप अपने मुखालफिन को नंगी गालियाँ दें। अल्लाह उन सबको हिदायत दे जो ऐसे मामले को जायज़ समझते हैं। आमीन। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन।